بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہزاروں حسین و جمیل جگہیں موجود ہوں گی جو کہ قدرت نے اپنے دست مبارک سے جن جگہوں کو نوازا ہے اور میزن کیا ہے، مگر روح زمین کا وہ واحد ٹکڑا جس کو دیکھ کر یا جس کو تصور میں لا کر دنیا میں ہی جنت کے نظارے یاد آ جاتے ہیں۔ میری مراد اس جگہ کی ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنیاد رکھی، یعنی کہ مسجد نبی۔ مسجد نبی کیا ہے، اس کو الفاظ میں بیان کر پانا میرے ذوق کے مطابق بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسجد نبی کی تعمیر پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جاننے سے پہلے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ مسجد نبی کی جگہ 2 یتیموں کی ملکیت تھی۔ اس جگہ پر عموماً کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے پھیلایا جاتا تھا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری مسجد ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے تعمیر ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل سے مسجد کے لیے جگہ خریدی اور اس جگہ مسجد بنائی۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پہلے مسجد نبی کھجوروں کے بنائے ہوئے ستونوں پر کھڑی تھی۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازے کو باب العتقہ یا باب الرحیمی کہا جاتا تھا، دوسرے کا نام باب جبریل تھا۔ اس دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے، جبکہ تیسرا دروازہ باب الصفا کہلاتا تھا۔ مسجد نبی غربا مساکین کا ٹھکانہ بھی تھا جہاں وہ جمع ہوتے تھے اور مسجد کے سائے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ پہل مسجد کی ساری چھت نہیں بنائی جا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ بارش ہوتی تو پانی نمازیوں پر پڑتا تھا۔ صحابہ کرام نے مسجد کی چھت پر مزید مٹی ڈالنے کے لیے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آغاز میں مسجد میں بچھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ صحابہ کرام کنکریوں پر ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے 3 سال تبدیلی یہ قبلہ کا حکم ہوا اور خانہ کعبہ کا قبلہ بنا دیا گیا اور باب صفا کو جنوب کی طرف سے بند کر کے شمال کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں مسجد نبی کی توسیع کی گئی۔ اس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے مسجد نبی کے ملحقہ اراضی اور ایک مکان خرید کر اس میں شامل کر دیا۔ ان کے دور میں مسجد کو شمال، جنوب اور مغرب کی سمت میں وسعت دی گئی۔ سن 29 ہجری میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ مسجد میں نمازی زیادہ ہیں اور جگہ بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے اہل رائے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب نے مسجد میں توسیع کے حق میں رائے دی۔ چنانچہ انہوں نے ہی مسجد نبی میں توسیع کی، یہاں تک کہ 88 سن ہجری میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس وقت کے مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز کو حکم دیا، مزید اراضی خرید کر مسجد نبی کی توسیع کا حکم دیا۔ انہوں نے مہات المومنین کے حجر شریف بھی وسیع کیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں مسجد نبی توسیع کے وقت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آ گئی۔ ولید بن عبد الملک نے مسجد کی مشرق، شمال اور مغرب کی سمت میں توسیع کروائی، یہاں تک کہ جنوبی دیوار کی لمبائی 84 میٹر ہو گئی، شمالی دیوار کی لمبائی 68 میٹر اور مغربی دیوار کی لمبائی 100 میٹر ہو گئی۔ وقتاً فوقتاً اس مسجد کی تعمیر ہوتی رہی۔ عثمانی دور میں مسجد نبی کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہر درکار ہے۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔
خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے اور شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بنائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی پہنچا دیا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑوں سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے گھر کی زیارت حاصل کرنے کا شرف عطا کرے اور ہمیں بھی باادب کرے اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔